بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز داستان حیات کی ایپیسوڈ نمبر 46۔ ہم آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بیان فرما رہے تھے، گفتگو میں الفاظ نہایت ٹھہر ٹھہر کر ادا کرتے، تاکید کے لیے کلمات 3 بار دہراتے، زبان نہایت معیاری ہوتی، کبھی کوئی عامیانہ محاورہ یا بظاہری لفظ استعمال نہیں فرمایا کرتے تھے، اکثر چہرے پر مسکراہٹ رہا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے ہاتھوں اور انگلیوں کے اشاروں سے بھی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ کسی سمت اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ حرکت میں لاتے۔ وہ فصیح العرب بھی تھے، فصاحت و زبان و بیان کے ساتھ ساتھ حسن گفتار، لہجے کی شائستگی، آواز کی مٹھاس اور کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی پر زور دینا ان کی گفتگو کی امتیازی شان بھی تھی۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے عقل استعمال کرو پھر توکل کرو، اور یہ بھی کہتے ہیں اسلام لاؤ اور سلامتی پا جاؤ، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ چالوں سے لڑی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اب تندور گرم ہوا، مجالس کے لیے امانت داری لازمی ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے الفاظ تھے، چھوٹے چھوٹے خطبے تھے، چھوٹے چھوٹے احادیث کے ٹکڑے تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال میں جب تبلیغ دین کا حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عکاظ کے میلے میں چلے گئے۔ یہ عربوں کا قومی میلہ تھا جو ہر سال مکہ میں لگتا تھا، اور اس میں شرکت کرنے کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک جگہ لوگوں کا اجتماع دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دینے کی کوشش کی۔ یہ دیکھتے ہی مشرکین کے ایک جم غفیر نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ان کی باتوں کا اس قدر مذاق اڑایا کہ وہ مزید کچھ نہ کہہ سکے۔ ہم دونوں اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے مگر بے بس تھے۔ قبیلہ بنو سلیم کا ایک جوان سال بدوی اس سارے طوفان بدتمیزی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و تحمل سے اس درجہ متاثر ہوا کہ ہجوم کے چھٹ جانے کے بعد وہ ان کے پاس آیا اور ان کی دعوت کی تفصیل جاننے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بدوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ سنیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ بدوی نے کہا کہ کیسا ایمان افضل ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ پسندیدہ اخلاق پایا جائے وہ ایمان افضل ہے۔ بدوی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کل ہم لوگ مظالم کا ہدف بنے ہوئے ہیں، ان کا برداشت کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، فی الحال اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب اسلام کا غلبہ ہو جائے تو میں جہاں ہوں وہاں آ جانا۔ یہ خوش نصیب بدوی وہی صحابی ہیں عمر بن الحبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عظیم ماں کے فرزند تھے جن کے بدن سے جلیل القدر صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، جو خود بھی کم و بیش اسی آن بان سے اسلام لائے تھے۔ اس خوش بخت خاتون کا نام رملہ بنت وقیہ تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ قبل مدینہ میں آئے، اور فتح مکہ پر جانے والی سپاہ میں یہ لوگ شریک بھی ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنے ذاتی مسلک کے بارے میں بتائیں تاکہ سب کی رہبری ہو۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فکر و عمل کی اتنی جامع وضاحت فرمائی کہ اس کا ایک ایک لفظ ہم سب کو ازبر ہو گیا۔ مجھے وہ ارشاد آج بھی یاد ہے، عرفان میرا سرمایہ ہے، عقل میرے دین کی اساس ہے، محبت میری بنیاد ہے، شوق میری سواری ہے، ذکر الہی میرا سرمایہ ہے، اعتماد میرا خزانہ ہے، حزن میرا رفیق ہے، علم میرا ہتھیار ہے، صبر میرا لباس ہے، اللہ کی رضا میری سعادت ہے، عجز میرا اعزاز ہے، زہد میرا پیشہ ہے، یقین میری طاقت ہے، صدق میری سفارش ہے، اطاعت میرا دفاع ہے، جہاد میرا کردار ہے، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی کتاب تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک بین الانسانی مشن کی داستان ہے، اور ان کا لایا ہوا صحیفہ ابدی اور اصولوں کی کتاب ہے جسے عمل کی زبان میں مرتب کیا گیا ہے۔ ولادت سے لے کر وفات تک ان کی کوئی بات، کوئی عمل کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان کو لوگوں نے ہر حال میں دیکھا، بچپن میں، جوانی میں، ادھوڑ عمر میں، ضعیفی میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، فتح میں، شکست میں، صحت میں، بیماری میں، اختیار میں، بے اختیاری میں، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، گھر کے چھوٹے فرد کی حیثیت سے،
تاجر کی حیثیت سے، قائد انقلاب کی حیثیت سے، مصنف عادل کی حیثیت سے، فرما رواں حکومت کی حیثیت سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کسی پیشوا، کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ، کسی پیغمبر، کسی بھی انسان کی زندگی کے بارے میں اتنی تفاصیل موجود نہیں ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی موجود ہیں۔ ان کی زندگی کے ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ آج بھی محفوظ ہے اور لکھا ہوا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلی کتاب کی طرح سب کے سامنے تھے، ہر ادنا عرفہ کے دائرہ میں، فہم میں، سب کی نظروں کے سامنے ان سے ہر وقت ملا جا سکتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں کوچوں میں لوگ ان سے سلام دعا لیتے، مصافحے کرتے، معانقے کرتے، وہ خود سلام میں پہل کرتے، سب کی خیریت دریافت کرتے، لوگوں کے گھروں میں بیمار پرسی کے لیے جاتے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں سے باتیں کرتے، غریب غربا کے دکھ سنتے، سب سے برابر کی سطح پر ملتے، نہ کسی سے کوئی خصوصیت برتتے، نہ اپنے لیے کوئی خصوصیت چاہتے، کوئی پکارتا تو لبیک یعنی میں حاضر ہوں کہہ کر جواب دیتے، خطاب کرنے والے کی جانب سے اس وقت تک رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ خود منہ نہ پھیر لے، کسی کو کوئی پیغام بھجواتے تو سلام ضرور کھلواتے، کسی کا سلام ان تک پہنچایا جاتا تو بھیجنے والے اور لانے والے دونوں کو الگ الگ سلام کہتے، نماز میں بھی کوئی سلام کہتا تو اشارے سے جواب بھی کبھی کبھی دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی نہایت سنجیدہ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک نیم پاگل خاتون جس کے مرض سے سبھی واقف تھے وہ آئی اور اصرار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خندہ پیشانی سے اٹھے اور اس کے ساتھ باہر گلی میں چلے گئے اور کچھ دیر بعد اس کی بات سن کر آگے۔ مجھے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی وہ 2 دفعہ وہی عورت اپنی بے معنی باتیں سنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکی ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی اور نہ ہی کبھی کیا کرتے تھے۔ صبح اذان سے پہلے میں نے انہیں بیدار کرنے کے لیے ان کے دروازے پر دستک دی، وہ خود باہر تشریف لاتے، اکثر آنکھیں ملتے ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھی صبح کے دھندلے میں ہلکی ہلکی روشنی میں وہ پاؤں سے ٹٹول کر اپنی چپل بھی تلاش کرتے رہتے، بالکل عام آدمی کی طرح۔ ان کی صحبتوں کا یہ دستور نہ تھا کہ تمام اہل خانہ اور خدام ان کے اٹھنے سے پہلے اپنے کام کاج میں لگے ہوں اور وہ سب سے آخر میں بادشاہ کی طرح خوابگاہ سے باہر نکلے۔ ایک دفعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک اجنبی ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے جیسے ہی گفتگو شروع کی تو اس پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا، گھبراؤ مت، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نر اور مادہ کھجوروں کے خوشے ملا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید تمہارے لیے یہ بہتر ہو۔ چنانچہ لوگوں نے اس سال مادہ کھجوروں کے پھولوں میں نر کھجوروں کے پھولوں کے ڈنٹھل رکھنے چھوڑ دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ فصل بہت کم ہوئی۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ایک انسان ہوں، جب تمہیں کوئی دین کی بات بتاؤں تو مان لیا کرو، جب اپنے رائے سے کچھ کہوں تو یاد رکھو میں محض ایک انسان ہی ہوں۔ ان کی قیادت محبت کی قیادت تھی، وہ شفقت اور پیار سے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب کی سنتے تھے اور پھر مشورے کے انداز میں انہیں نیک و بد سمجھا بھی دیتے، کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں حکم دے کر فارغ ہو گئی ہوں۔ ان کے مزاج میں شرمیلا پن بھی تھا، اس لیے گفتگو میں پہل بہت کم کیا کرتے تھے، اگر ضروری بھی ہو تو نہایت مہذب اور شائستانہ انداز میں، ہزار حسن و لطافت اور تکلفات کے ساتھ۔ محفل میں کبھی کوئی بات چڑ جائے تو اسے اس انہماک سے سنتے تھے جیسے کوئی نوجوان بڑوں کی باتیں سن کر کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کسی سے اختلاف کرتے تو کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں کرتے تھے۔ ان کے جوابات مختصر ہوتے، لیکن وہ اس لیے کہ ان کے سوچنے کی رفتار بہت تیز تھی، اور شاید اس لیے بھی کہ ان کے ارشادات میں افراد و تفرید کی گنجائش نہ پیدا ہونے پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ضرور آتی تھی، لیکن وہ اپنی رائے کو دوسروں کی رائے سے نہ کمتر سمجھتے تھے نہ برتر، لیکن ہم جو جانتے تھے وہ جانتے تھے۔ ہمیں ہمیشہ ان کی فوقیت کا پورا ادراک رہتا تھا۔ ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا اس قدر پاکیزہ، اس قدر معقول ہوتا کہ وہ ہمارے لیے حکم اور قانون کا درجہ رکھتا تھا۔ بعض دفعہ جب وہ محسوس فرماتے کہ ان کے احترام میں غلوف سے کام لیا جا رہا ہے تو رنجیدہ ہو جاتے اور خاصی دیر تک گہری سوچ میں مستغرق رکھتے۔ ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر ہم پر ان کے جلال کی حیبت طاری ہو جایا کرتی تھی،
جسے ہم مختلف سوالوں اور ہلکی پھلکی باتوں میں چھپانے کی کوشش کرتے۔ ایسے موقعوں پر وہ بہت پریشان ہو جایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے، میں محض انسان ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایپیسوڈ نمبر 46 جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کی خدمت میں اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔